ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینے پہنچے، طفیل بن عامر دوسی اپنے قبیلے کو دعوت دینے پہنچے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی، حالانکہ یہ طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ عنہ یہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کر آئے تھے کہ کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جاوے، لیکن جسے اللہ سنوانا چاہتا ہے اسے لاتا ہے اور اس ماحول میں اس کا ذہن اللہ کے حکم سے بدلتا ہے اور ہدایت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دعوت، اور آپ کیونکہ محنت امت کو دینے کے لیے آئے ہیں اور امت کو کام کرنا ہے، اس لیے جو امتی کلمہ پڑھ لیتا تھا اور جو امتی اسلام میں داخل ہو جاتا تھا وہ اسلام میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی فوراً اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے چل دیتا تھا۔ امت کو انفرادی بنیاد پر نہیں اٹھایا تھا، بلکہ امت کو امت کے لیے اٹھایا کہ تمہارے ذمہ سارا عالم ہے، ہر ایک کو دعوت تم دو گے، ہر ایک کو دعوت تم دو گے۔ تو کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے آپ نے امت کو دعوت پر اٹھایا ہے، اعمال پر نہیں اٹھایا کہ تم اپنا عمل کر لو، بس تمہاری ذمہ داری، وہ اپنی نماز پڑھے تم اپنی نماز پڑھو، وہ نہ پڑھے تو تمہیں کوئی فکر نہیں، وہ تم نہ پڑھو تو اسے کوئی فکر نہیں، اس بنیاد پر نہیں اٹھایا امت کو۔ بلکہ اگر پوری دنیا کے اندر ایک آدمی نماز چھوڑے ہوئے ہے اور ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا حکم کسی کونے میں توڑ رہا ہے، پوری دنیا کے 100% مسلمان اس کے اس عمل کے توڑنے سے متاثر ہوں، اس کے اس عمل کے بگڑنے سے، اس کے اس حکم کے توڑنے سے متاثر ہو جاویں کہ فلاں علاقے میں ایک آدمی نماز چھوڑے ہوئے ہے، کیونکہ پوری امت ایک بنائی ہے، یہ امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر اس کے پیر کے انگوٹھے میں چوٹ لگی ہے تو اس کی آنکھ جاگے گی، اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے چین ہوگا، یہ ایک امت بنا کے دی گئی ہے۔ لیکن جب امت دعوت کی محنت کو چھوڑ دیتی ہے تو امت کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ اگر باپ کو تکلیف پہنچی ہے تو بیٹے کو احساس نہیں، اور اگر بیٹے کو تکلیف پہنچی ہے تو باپ کو احساس نہیں۔ پوری امت کا ایک امتی کی وجہ سے بے چین ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ یوں کہ اگر ایک امتی حکم توڑتا ہے تو ساری امت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایسا بنایا تھا مدینہ منورہ کو، اگر 10,000 کی آبادی مدینہ منورہ کی تصور کی جاوے تو 999 آدمی ایک آدمی کی وجہ سے متاثر ہوتے تھے۔ ایک آدمی کو خوشی پہنچے تو 999 گھرانوں میں خوشی، اور ایک آدمی کو غم پہنچے تو 999 آدمی اس کے غم میں شریک۔ یہ کہیں سے بنا تھا کہ دعوت سے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں دین سکھلایا وہاں امت کو دین کی محنت بھی سکھلائی، جہاں امت کو دین سکھلایا وہاں امت کو دین کی محنت بھی سکھلائی۔ صرف دین نہیں سکھلایا بلکہ دین کی محنت بھی سکھلائی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کام لیا، ان کی جماعتیں بنا کر بیرون بھی بھیجی ہیں، ان کی جماعتیں بنا کر اندرون میں بھی چلائی ہیں، ان کو اس طرح ہدایات بھی دی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو کام دیا ہے کہ یہ امت کا کام ہے، ہمارے بعد کے کوئی نبی آنے والا نہیں، امت کو یہ کام کرنا ہے۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں محنتیں بہت ہو رہی ہیں، بہت محنتیں دنیا میں ہو رہی ہیں، تاجر بھی کر رہا، کاشتکار بھی کر رہا، زمیندار بھی کر رہا، ملازم بھی کر رہا، سرمایہ دار بھی کر رہا، ڈاکٹر بھی کر رہے، انجینئر بھی کر رہے، سائنس والے بھی کر رہے۔ لیکن جو آدمی اتنی بھی عقل رکھتا ہوگا اپنے دماغ میں، اتنی بھی عقل رکھتا ہوگا، وہ یوں کہے گا، وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ ساری محنتیں نبی کی محنت سے میل نہیں کھاتی ہیں۔ بالکل طے کر، یہ بات طے ہے۔ کسی میں ذرا بھی عقل ہوگی، کوئی پاگل ہی ہو، اس لیے کہ قرآن یوں کہتا ہے
کہ جو ملت ابراہیمی سے اعراض کر رہا وہ تو پیدائشی پاگل ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جس میں عقل تھی ہی نہیں. یہ نہیں کم ہے یا زیادہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ملت ابراہیم کا اتباع کیجئے. جو ملت ابراہیمی سے اعراض کر رہا ہے اور ملت ابراہیمی سے روگردانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ الا من سفیہ نفسہ، کہ وہی کر سکتا ہے جو پیدائشی احمق ہو، جس میں عقل کبھی تھی ہی نہیں، وہی کر سکتا ہے انکار. جس میں ذرا بھی عقل ہوگی وہ کسی محنت کو دے کر یوں نہیں کہے گا کہ یہ نبی والی محنت ہے، بلکہ تحقیق کرے گا کہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کیا تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن پاک میں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. میرا راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ میں تمام عالم کے تمام انسانوں کو، کسی خیال کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، کسی رنگ کے ہوں، کسی شکل کے ہوں، کسی ملک کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، کہیں کے ہوں، وہ غاروں میں رہتے ہوں، پہاڑوں میں رہتے ہوں، دریاؤں میں رہتے ہوں، وہ چاہے کہیں رہتے ہوں، ہماری ان سے زبان ملے نہ ملے، ہمارا ان سے رنگ ملے نہ ملے، ہمارا ان سے معاشرہ ملے نہ ملے، ہمارا ان سے ملک ملے نہ ملے، وہ ہم سے ہمارے پاس آویں یا نہ آویں، میں تمام کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. کافۃ الناس الی کافۃ الناس، تمام انسانوں کی طرف. کوئی ہو جس کے 2 ہاتھ ہیں 2 پیر ہیں، جسے انسان کہا جا سکتا ہے، میری بعثت اس کی طرف ہے. اس لیے کہ اگر ایک آدمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نیت میں سے نکال دیا جاوے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ آخری نبی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم جب تک نبی کو نہ بھیج دیں اور وہ اپنی بات نہ کہہ لے اور قوم پوری طرح انکار نہ کر دے، اس وقت تک ہم عذاب نہیں لاتے. تو اگر ایک آدمی بھی نعوذ باللہ آپ کی نیت سے خارج ہوگا کہ اے اللہ تو اس کو ہدایت نہ دیجئے، تو آپ آخری نبی نہیں ہو سکتے. آپ تو سب کے لیے خیر خواہ اور سب کے لیے ہدایت چاہنے والے ہیں. اس لیے نبی کا امتی وہ یوں سوچے کہ میری جماعت، میرا فرقہ، میرا قبیلہ، میری مسجد، میرا علاقہ، میرا محلہ، میری زبان والے، میری شکل والے، میرے مزاج والے، میرے خیال والے، میرے ملک والے، میرے صوبے والے. لیکن ایسا آدمی تو نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت بنائی ہو. بلال حبشی بھی اس میں، صہیب رومی بھی اس میں، خبیب بھی اس میں، خباب بھی اس میں، ابو طالب بھی اس میں، ابو ہریرہ بھی اس میں، اپنے اور غیر سب برابر، کہ کوئی تقسیم نہیں. کہ جس نے ایسی امت بنا کے دی ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ اے اللہ تو ہمیں ان کے ذریعے سے ایک امت بنا دے، میری ذریت میں ایک امت بنا دے، امۃ مسلمۃ لک. ہمیں تو ساری امت کو سامنے رکھ کے سوچنا ہے. یہ مسجد کے اعتبار سے سوچنا یا محلوں کے اعتبار سے سوچنا، اس کی تو اس امت کو اجازت ہی نہیں ہے. یہ جس وقت جتنی امت ہے یہ ایک نبی کی امت ہے، یہ مختلف انبیاء کی امتیں نہیں ہیں. یہ مختلف انبیاء کی امتیں نہیں ہیں کہ اگر آج
آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوئی نبی بھی آ جائے، آج زندہ ہو جائے، اس کے لیے بھی یہی ہوگا کہ کوئی راستہ اس کی نجات کا نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کوئی نجات کا راستہ نہیں اس کے لیے، کہ وہ بھی نجات کا راستہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو بھی آپ کی ہی شریعت پر چلنا پڑے گا، چاہے وہ اپنے ساتھ اپنی کتاب لے کر آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دانیال علیہ السلام کی کتاب دیکھی، اس کو پڑھا اور بڑے خوش ہوئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دانیال علیہ السلام کی کتاب پڑھی ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ عمر یہ تم یہ پڑھ رہے ہو؟ اگر عیسیٰ آ جائیں، موسیٰ آ جائیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں سوائے میرے طریقے کے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کا فیصلہ قیامت تک کے لیے کہ جو آئے گا اس کے لیے راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیں بالکل حق نہیں اس کا کہ امت کے ٹکڑے کریں، یہ تبلیغ والا، یہ غیر تبلیغ والا، نہیں۔ ارے وہ تبلیغ والا ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ تبلیغ والا ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہاں تو جو منافق تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کا نفاق کھلا ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنا بنا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ